سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار سعید قاضی صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں اس ایشو کے اوپر۔ قاضی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ یہ جو مائنر میرجز کا ایشو ہے، خاص طور پر اگر دعا زہرا کیس کو دیکھا جائے یا اس طرح کے دیگر بے شمار کیسز کو دیکھا جائے، تو آپ کے خیال میں معاشرے پر اس طرح کے کیسز کا کیا اثر ہو رہا ہے، اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس طرح کے ایشو کے ساتھ کس طرح ڈیل کر رہے ہیں اور کس طرح انہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سوسائٹیوں میں ویسے تو ہر ایج آف ٹرانزیشن ہوتی ہے، مگر جس ایج میں ہم ہیں، اور خاص طور پر یہ جو سوشل میڈیا اور جو کمیونیکیشن کا جو ایک ریولوشن ہوا ہے، اس میں یہ ایسے واقعات جو ہیں اب اور مزید پڑھنا شروع ہو جائیں اور ہیں بھی۔ بہرحال قانون تو ہمارے ہاں ہے، ہر جگہ پہ ہیں، ہر قسم کا قانون موجود ہے، مگر جو ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم ہے وہ طبقاتی اطلاق ہے قانون کا۔ طاقتور اور پیسے والے لوگوں کے لیے قانون متحرک بھی ہو جاتا ہے، خاموش بھی ہو جاتا ہے، آنکھیں بھی پھیر لیتا ہے، آنکھیں بند بھی کر لیتا ہے، اور جو عام لوگ ہیں وہ جو ہے وہ بیچارے جو ان کا اشر ہوتا ہے، تھانے کچہری ان کے لیے کوئی تحفظ کی جگہ نہیں ہے، جانے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ چھوٹا موٹا جرم کسی کے خلاف ہو جائے تو وہ تھانے جانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سوری اسٹیٹ آف افیئرز ہے۔ بہرحال یہ جو آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ قانون کا اطلاق ہونا چاہیے۔ اگر 16 سال کی عمر بلوغت کی ہے تو اس کو فالو کرنا چاہیے سب کو، اور کہیں اگر 18 سال کی ہے تو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ قانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، مگر وہ ہوتا نہیں ہے۔ لہذا یہ جو ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بڑی خوفناک دباؤ میں ہے، بہت پریشرز ہیں، اور کوئی چونکہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے، ان معاشیت اور یوتھ ہماری بیچاری جو ہے اس کا تو کوئی نقصان حال ہی نہیں ہے۔ 65% یہاں کی یوتھ ہے، کوئی فیوچر نہیں ہے، آگے کس طرف دیکھیں وہ۔ خوش نصیب لوگ جو ہے وہ یہاں سے بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ برین ڈرین جو ہے وہ دو طرح کا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ ایک تو برین ڈرین یہ ہوتا ہے کہ جس کا بس چلتا ہے وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے اچھے مستقبل کے لیے، اور یہاں 49% جو ہماری یوتھ ہے، 47% اس کی اسٹینڈرڈ گروتھ ہوتی ہے، ان کی جو ایک ذہنی صلاحیتیں ہی ڈیولپ نہیں ہو سکتی۔ تو یوتھ ہماری یہ بہت ہی قابل رحم حالت ہے ہماری یوتھ، چنانچہ وہ اس طرح کے ایڈونچر کرتی ہے، اسکیپزم کرتی ہے، فرار کی راہیں اختیار کرتی ہے، جن میں سے یہ ایک راہ یہ بھی ہے۔ تو اب یہ ایشو بن گیا ہے سوسائٹی میں، اور ظاہر ہے پیرنٹس کے لیے تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں بچے ابھی شعور کی عمر کو نہیں پہنچے ہوتے اور وہ ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جو زندگی بھر کے پچھتاوے بن جاتے ہیں۔ یہی والدین کی سوچ ہوتی ہے، ہمارے والدین کی بھی یہی سوچ تھی۔ ہم بھی بڑے اپنے آپ کو جو ہے وہ باغی ہونے کی کوشش کرتے ہیں ہم، لیکن بہرحال ہمارا سماج اب نارمل نہیں ہے معاشی اعتبار سے، اور جو ایک بہت جو دباؤ ہیں، سماجی دباؤ ہیں، معاشی دباؤ ہیں، وہ ہم سے ایسے کام کروا دیتے ہیں بعض اوقات کہ جو مناسب نہیں ہوتے۔ یہی میں کہہ سکتا ہوں۔ جی اچھا قاضی صاحب، یہ بتائیے گا، ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ جس طرح ابلاغی ذرائع جو ہیں انہوں نے نئی ٹیکنالوجی نے جگہ بنائی ہے، اور سوشل میڈیا جیسے پلیٹ فارم جو ہے وہ متعارف ہوئے ہیں، تو جو روایتی ابلاغی ادارے تھے، جیسے آپ نے ساری زندگی صحافت کی ہے، تو جو فیکٹس ہوتے تھے ان کو رپورٹ کرنا ہوتا تھا، اور کبھی بھی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی خبر باؤنس نہ ہو، اور اگر کبھی غلطی سے ہو گئی تو اس کے لیے معذرت جو ہے وہ بھی کی جاتی تھی۔ اب تو یوٹیوب ہے اور دوسرے پلیٹ فارم ہیں، اور جھوٹ ہے جو سراسر مسلسل بولا جا رہا ہے، مسلسل جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے معاشرے کو جو ہے وہ امپیکٹ کر رہی ہیں یہ چیزیں؟ ایک تو اس سوشل میڈیا کا جو سیاسی جماعتوں نے استعمال کیا ہے، میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا، اپنے ایجنڈے کو فردر کرنے کے لیے، وہ بڑا ایک تکلیف دہ پہلو آیا ہے۔ ویسے تو یہ اچھی بات ہے، کمیونیکیشن ہے، لوگوں کے درمیان رابطے ہیں، لیکن انہوں نے لوگوں کو کاٹ کے بھی رکھ دیا ہے۔ صحیح۔ اب دیکھیں، ہر 5 آدمی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 5 اپنے فون سے لگے ہوئے ہیں، آپس میں بات نہیں کر رہے۔ پہلے ہی ہماری زندگی سے جو ہے ہم نے بسیں چلتی تھی، اس میں لوگ اکٹھے سفر کرتے تھے، وہ ختم ہو گیا۔ سنیماز میں جاتے تھے، وہ ختم ہو گیا۔ تو ایک ہمارے ہاں انسان سے کٹ گیا ہے۔ میں آپ کے پاس ملنے آیا ہوں 15 کلومیٹر سے، اور آپ فون پہ لگے ہوئے ہیں کسی آدمی سے، مجھے نہیں دیکھ رہے جو کہ پیدل یا گاڑی میں یا پیٹرول خرچ کر کے آیا ہے۔ تو یہ رویے آئے ہیں،
اور دوسرا اس میں جو ہے چونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اور استعمال اس کا ذہنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے عالمی سطح پر بھی اس کے میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے اور ملکوں میں بھی جو ہے مختلف جو پاورفل اسٹیک ہولڈر جسے آپ کہتے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس کے دونوں نیگیٹو بھی ہیں اور پازیٹیو پہلو بھی ہیں. پازیٹیو تو یہ ہے کہ انفارمیشن مجھے نہیں یاد کہ میں نے اب ہارڈ کاپی میں ڈکشنری کبھی دیکھی ہو, میں اپنے موبائل میں ہی سب کچھ دیکھ لیتا ہوں. بکس موبائل میں کھل جاتی ہیں, آن لائن لائبریری ہیں, آڈیو بکس بھی مل جاتی ہیں جی. مطلب ہے کہ آپ لگا کے سنتے رہتے. تو یہ اس کے پازیٹیو ہے. نیگیٹو یہ ہے کہ بلا وجہ کسی کی پگڑی اچھال دی, جھوٹی خبر جو ہے ڈال دی, ڈیپ فیک کیا جو پکچر بنا کے جو ہے وہ لوگوں کو بارے میں چلا دی, گالیوں کا طوفان ہے جو مطلب ہے جو یہ وہ زیادہ پولیٹیکل پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. اس کی جو اس میں ایک اور بات آئی ہے کیونکہ روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں رہا اور تو یہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب یہی رہ گئے یوتھ کے پاس. چنانچہ میں بعض بچوں کو بڑی کلمزی اور بڑی بیہودہ معاف کیجیے گا حرکتیں کرتا دیکھتا ہوں, یعنی ویورز کو لانے کے لیے. جی. تو وہ ایک اس کا معاشی پہلو آیا ہے کہ جو ظاہر ہے کہ اگر آپ ٹک ٹاک پہ اگر آپ کی کوئی ایک وائرل ہو گئی ہے تو آپ لاکھوں میں پیسے کما رہے ہیں. وہ اس کی وجہ سے ہر قسم کی غیر معیاری اور گھٹیا حرکتیں کرتے مجھے بچے نظر آتے ہیں. تو یہ ایک ایج آف ٹرانسفارمیشن ہے اور بنیادی طور پر میں اس نظام سرمایہ داری کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ جس نے اتنی انسرٹنٹی پھیلا دی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ منافع کی نظر کر دی ہے. تو اس سے ویلیوز کچلی گئی ہیں اور سماجوں میں جن آلات کا بہت ہی پازیٹیو استعمال ہو سکتا تھا ان کا نیگیٹو استعمال ہونا بھی شروع ہو گیا. جی قاضی صاحب, یہ جو معاملہ سب جوڈش ہیں, خاص طور پہ 2000 کے کیس کے حوالے سے اگر بات کریں تو کچھ یوٹیوبرز جو ہیں وہ اس کو لو میرج پورٹرے کر رہے ہیں, جبکہ اب تو فائنل ہو گیا کہ بچی مائنر ہے, آگے کیس جو ہے وہ اپنی سمت خود تعین کرے گا. تو اس کے اوپر ذرا کمنٹ کر دیں کہ اس طرح جو معاشرے میں اس طرح کی جو چیزیں پھیلائی جاتی ہیں وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں ہمارے معاشرے پر, منفی اثرات اس کے کیا ہوتے ہیں؟ یار دیکھیے یہ جو لو شو میرج ہے یہ زبانی میں تو بڑی اچھی لگتی ہے. میرے استاد ایرن ووڈس کہا کرتے تھے کہ لو از اے مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین ٹو ایڈیٹس. بات یہ ہے کہ یہ لو لوگ جو ہے یہ جلدی دیکھیں زندگی کی حقیقتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں. معیشت جو ہے وہ ایک بہت بڑا عذاب بن گیا ہمارے لیے اور یہ محبت وغیرہ اور یہ چلیں ٹھیک ہے ہونی چاہیے. میں تو یہ نہیں کہتا کہ اس کے میں کوئی اینٹی محبت نہیں ہوں, لیکن بہت زیادہ اس کو غیر ضروری. اچھا ایک اور مسئلہ بھی تو ہے نا. جی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو پچھلے 75 سال سے انڈیا پاکستان دونوں کو لے لیں, کیا فلمیں بن رہی ہیں. شادی کے منڈپ سے بھاگ گئی, منڈپ پہ آ گئی, چلی گئی, ہم بلوغت میں ہی نہیں گئے. صحیح. آج تک ہمارا سنیما جو ہے وہ بائی لاکھ جو ہے شادی کے موضوع سے باہر نہیں نکلا. لڑکا غریب ہے, لڑکی امیر ہے, لڑکی امیر ہے, بچہ غریب ہے, اور جو ہے وہ برادری کا مسئلہ ہے, اور جی وہ تو یہ کس قسم کی یعنی آپ دیکھیں نا کہ جس طرح سماج اپنی بلوغت کو نہیں پہنچا. میں سمجھتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ میں ایک ان ایون ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اور جو ایک بڑا ایک بیہودہ سا جو انداز میں یہاں لاگو کیا گیا نظام سرمایہ داری گورے نے کیا اور امریکہ بھارت نے کیا, اس کے نتیجے میں خاصی جو ہے وہ ذہنی طور پر بھی ہم نے جو ہے ڈیمیج کیا ہے بائی اینڈ لارج لوگوں کو. اور جو ہمارا سنیما ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں. آج تک شادی کے اوپر کھڑا ہوا ہے بھائی, اور زندگی میں معاملات نہیں ہیں. شادی کے بعد بھی زندگی ہے, شادی سے پہلے بھی زندگی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جگہ پہ سماج ہمارا رک جائے. ہم جس طرح پانی رک جائے تو سطح آپ پہ گندے لفافے اور علائشی اوپر آ جاتی ہیں. یہ ہے بالکل ویسے ہی ہے, مگر پریشر بڑھ رہا ہے. تازہ ریلے آئیں گے. یہ جو جیسے پنجابی میں آپ ڈکا کہتے ہیں یا جو بند بنا ہوا ہے, اس لیے یہ ریلا توڑ کے آگے جائے گا. انسان اگر ابتدائی آفرینش سے یہاں تک پہنچا ہے, اتنی مہیر الرقول اس نے ایک ترقی کی ہے, تو یہاں رکے گا بھی نہیں. مگر ہم یہ کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں کہ ہم معاشی, سماجی اور نفسیاتی طور پر ایک گرے ہوئے عہد میں زندہ ہیں. اچھی مثالیں بھی ہیں, مگر بائی اینڈ لارج جو ہے یہ عہد جو ہے کیونکہ نظام معیشت بیمار ہے, لہٰذا یہ بیمار ذہن زیادہ پیدا کر رہے ہیں, جس کے نتیجے میں ایسے واقعات آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں. جی بہت شکریہ قاضی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا.